الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم. ناظرین، حدیث شریف کے اندر ہے الصلاة عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین. نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے ستون کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کے ستون کو گرایا، دین کے ستون کو منہدم کیا. آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کس طرح کا ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم نماز چھوڑتے ہیں تو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں. میں آپ کو تفصیل سے یہ بات بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و جس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ نماز کی اسلام میں کتنی اہم فضیلت ہے. یعنی اگر نماز نہ پڑھے تو انسان اور کفر کے درمیان فرق کون سی چیز کرے گی. یعنی نماز ہی کے ذریعے انسان کامل مومن بنتا ہے. آج ہم سوچتے ہیں، آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، دوستو یاد رکھیے گا، نماز کا چھوڑنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. نماز کا چھوڑنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. نماز کا چھوڑنا شراب، نشاور چیزوں سے بھی بڑا گناہ ہے. اور ہم نماز اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزو، جب ہمیں معلوم ہوگی نماز کی اہمیت تب ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے احکام قرآنی تمام کے تمام کو فرش خاکی پر نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے تمام کتابوں کو فرش خاکی پر نازل فرمایا، زمین پر نازل فرمایا. قرآن کریم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اپنے محبوب پر دنیا میں اتارا. لیکن جب باری نماز کی آتی ہے، جب نماز کے بارے میں آتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کو یہ عطیہ پیش کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا. عرش پر بلا کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ نماز کا عطیہ پیش کیا. تو اس سے ہمیں نماز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کی کس قدر فضیلت ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو عرش پر بلا کر عطا کیا ہے، اور تمام دین کے تمام احکام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرش خاکی پر عطا کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. نماز کی فضیلت اسی سے معلوم ہوتی ہے. میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کرتا تھا کہ گویا کوئی لکڑی گاڑ رکھی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو شہید ہوئے تھے، جب ان کو خنجر مارا گیا تھا اس وقت وہ بھی نماز کی حالت میں تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے اپنے سجدے اور اپنے رکوع کو اتنا لمبا کر دیا کرتے تھے کہ صبح ہو جایا کرتی تھی. اسی طرح سے ایک جگہ اور آتا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہاشم نامی بچہ پاس میں سو رہا تھا. اچانک چھت سے ایک سانپ نیچے گرتا ہے، اور سانپ کے نیچے گرتے ہی وہ سانپ اس بچے کو لپیٹ لیتا ہے، اس بچے سے لپٹ جاتا ہے. وہ بچہ جس کی نیند ٹوٹتی ہے وہ
فوراً شور مچانا شروع کر دیتا ہے، لوگ آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اس سانپ کو مار دیتے ہیں۔ لیکن جب عبداللہ بن زبیر نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں کہ یہ بھیڑ کیوں کر رکھی ہے، یہاں پر شور کیوں مچا رکھا ہے۔ بیوی آ کر بتاتی ہے کہ یہاں پر آپ کے بچے کو اللہ نے سانپ سے بچا لیا ہے، آپ کو تو بس معلوم نہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ نماز میں ایسی کیفیت ہو گئی تھی، مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ یعنی نماز، جب صحابہ اکرام نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، ان کی حالت کیا ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں شریک تھے، تو آپ علیہ السلام نے 2 صحابہ کو رات کی پہرےداری کے لیے مقرر کیا کہ ایک صحابی رات کے آدھے حصے تک پہرےداری کرے گا اور دوسرا صحابی رات کے آدھے حصے سے آخر رات تک پہرےداری کرے گا۔ اب جب پہلے صحابی وہ پہرےداری کر رہے تھے، کر رہے تھے، گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز کی نیت باندھ لی۔ اب نماز میں سورہ کہف کو شروع کر دیا۔ اب دشمن کا ایک آدمی آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ آ کر یہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے تو وہ اپنا تیر نکالتا ہے اور تیر چلاتا ہے، تو وہ ان انصاری صحابی کو آ کر لگتا ہے جس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ صحابی اس تیر کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ دشمن کا وہ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید میرا نشانہ مس ہو گیا، شاید میرا نشانہ غلط ہو گیا ہے، اس لیے وہ دوسرا تیر چلاتا ہے اور دوسرا تیر بھی اس صحابی کے جسم میں پیوستہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ 3 تیر مارتا ہے اور تینوں تیر ان صحابی کے جسم پر لگتے ہیں، لیکن وہ اسی طرح سے نماز کو پورا کر لیتے ہیں اور آ کر اپنے ساتھی کو جگاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے تو 3 جگہ سے خون بہ رہا ہے، یہ کس طرح سے ہوا؟ پورا واقعہ سناتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں جگایا؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نماز میں مشغول ہو گیا تھا اور میں اس لیے ہی نماز پوری کر کے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم تھا کہ رات کی پہرےداری، شاید اگر میں اسی حالت میں فوت ہو جاتا تو اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوتی۔ نماز کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی نماز میں صحابہ کرام کی۔ آج ہماری کیفیتیں کیا ہوتی ہیں؟ آج ہماری کیفیتیں یہ ہوتی ہیں، اگر ہمارے اماموں نے ایک رکعت لمبی کر دی تو ہم اس کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں کہ رکعتیں لمبی ہو گئی ہے۔ عزیزو، نماز نہ چھوڑا کرو، نماز نہ چھوڑا کرو۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے ستون کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو منہدم کر دیا۔ بس میں اتنی سی ہی بات آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی نماز پڑھنے کی اور ہم آپ سب کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔